ایسا ماحول جس سے ریاست کی بقا کو خطرہ ہو۔ جب ریاست حالت جنگ میں ہو تو عوام اور فوج مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، چاہے سپاہی ہو یا کوئی آفیسر، سب میدان میں اتر جاتے ہیں۔ آج سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم کو خود کیوں میڈیا کے سامنے آنا پڑا؟ اس کا جواب اس سوال میں ہی چھپا ہے۔ ایک ایسا آفیسر جس نے اپنی تصویر تک دکھانے پر پابندی لگائی، کیوں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوا؟ صرف اس لیے کہ ملک ایک مشکل وقت میں ہے۔ ارشد شریف کے قتل پر پاک فوج کے خلاف بیانیاں بنا کر دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ FATF کی کامیابی کو ناکامی میں بدلا جائے، جوہری اثاثوں کو غیر محفوظ قرار دلوایا جائے، ملک کو ایک ناکام اور دہشت گرد ریاست بنا کر پیش کیا جائے، سائفر کے نام پہ دوستوں کو دشمن بنایا جائے، مذہب کے جھوٹے نعرے لگا کر قوم کو بانٹنے اور کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، روزانہ ایک نیا شوشہ چھوڑ کر معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش، بار بار سری لنکا کی مثال دے کر سرمایہ کاری کو روکنے کی کوشش، اپنی ہی فوج کو طرح طرح کے ناموں سے پکار کر شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ 8 مہینے سے صبر کا مظاہرہ کرنے والوں پر الزام لگایا جا رہا ہے، بڑے عہدیداروں سے جھوٹے بیانات منسوب کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے، اللہ رسول کا نام لے کر مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے، غداری وطن دشمنی کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف فوج سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ خاموش کیوں ہیں؟ کیا وہ ڈر گئے ہیں یا پس پردہ وہ بھی اس بیانیے کا حصہ ہیں؟ ان سب باتوں کا جواب دینا تھا، مگر اس سے پہلے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے انہیں خاموشی سے ہی روکا جائے۔ لانگ مارچ میں انہی کے لوگوں کے مطابق خون خرابہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہوا تو ذمہ داری فوج پہ ڈال دی جائے گی اور بدنام کرنا شروع کر دیں گے۔ یا لوگوں کو مرنے سے بچانا اور ملک کو انتشار سے بچانا بزدلی ہے، سودے بازی ہے، کمزوری ہے یا بہادری ہے؟ یا اپنے عہدوں کو پس پش ڈال کر قوم کو سچ بتانے کے لیے سینئر آفیسر سامنے آئے تاکہ قوم کو معاملے کی سنگینی اور حساسیت کا احساس ہو؟ وہ سپاہی ہیں، لڑتے رہیں گے ہر محاذ پر ہر وطن دشمن بیانیے سے۔